سے احیاء العلوم آج 12واں حصہ ہے اور علم کی اہمیت ہم بیان کر رہے تھے۔ آج ذکر خیر حضرت سیدنا نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا ذکر خیر ہم کریں گے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ کریم جل جلالہ نے بڑی شان و عظمت سے نوازا۔ آپ کا علمی مقام دیکھا جائے، آپ کا زہد، تقوی، اخلاص، اخلاق، عجز، انکساری، اللہ کی رضا کو دیکھا جائے، آپ کے مقام تقوی کو دیکھا جائے، تو زندگی کے ہر پہلو میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ذات ہے وہ بڑی بے مثال نظر آتی ہے۔ علمی انداز میں جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو شخصیت ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور بالخصوص عبادت الہی کے حوالے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو مقام ہے وہ بڑا بے مثال نظر آتا ہے۔ آپ کے متعلق یہ آتا ہے کہ امام اعظم حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کثرت سے نوافل پڑھنے والے تھے، اور حدیث میں ہے سرکار فرماتے ہیں جو زیادہ نوافل پڑھتے ہیں وہ لوگ جو زیادہ نوافل پڑھنے والے ہوتے ہیں تو نوافل کے ذریعے اللہ رب العزت جل جلالہ کا وہ لوگ اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں۔ نوافل قرب الہی کا ذریعہ ہوتے ہیں، تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نوافل کی کثرت کے ساتھ آپ نے اللہ کا خاص قرب آپ نے حاصل فرما لیا تھا۔ اور آگے حضرت سیدنا حماد بن ابی سلیمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساری رات بیدار ہو کر گزارتے، ساری رات آپ نوافل پڑھتے، اللہ رب العزت جل جلالہ کی عبادت کرتے۔ یہ کیسے ہوا؟ آپ کی جو زندگی کا معمول تھا وہ یہ تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آدھی رات عبادت کیا کرتے تھے اور آدھی رات آپ آرام فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ بازار کے اندر گئے تو کسی نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعریف کی، اور اس نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ شخص جا رہے ہیں جو ساری رات اللہ رب العزت جل جلالہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہتے ہیں کہ مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ میری عبادت کی تعریف کی جائے۔ پھر اس دن کے بعد آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنی زندگی کا یہ معمول بنایا کہ آپ نے آدھی رات کی جو عبادت کا جو سلسلہ تھا آپ نے اس کو چھوڑا، اور آپ نے ساری رات اللہ رب العزت جل جلالہ کی عبادت کرنا آپ نے شروع کر دی۔ صرف یہی وجہ تھی کہ کسی نے آپ کو کہہ دیا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جو ساری رات اللہ رب العزت جل جلالہ کی عبادت کرتے ہیں۔ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرنے والی شخصیت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جس طرح یہ اعزاز اللہ نے امام الاولیاء سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا فرمایا، اسی طرح یہ شان و عظمت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی ملی، باقی اولیاء کاملین کو بھی ملی کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال آپ نے ادا کی۔ اور پھر اس حوالے سے اگر دیکھا جائے اللہ رب العزت جل جلالہ نے کتنے انعام و اکرام، اور بالخصوص قرآن مقدس کا جہاں تعلق ہے اور قرآن کے ساتھ اگر آپ کی عقیدت و محبت کو دیکھا جائے، ایک رکعت کے اندر سارا قرآن الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پڑھنے والی شخصیت امام اعظم ابو حنیفہ نظر آتے ہیں۔ رمضان شریف کی بات کی جائے تو رمضان المبارک کے اندر 60 مرتبہ 60 ختم قرآن کریم جو ہے ایک دن کو اور ایک رات کو 30، مطلب سارے مہینے دن کے اعتبار سے اور 30 رات کے حوالے سے 60 ختم قرآن کریم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کر قرآن کے ساتھ اس طرح آپ کا لگاؤ تھا، اتنی محبت قرآن کے ساتھ تھی، اتنی عقیدت تھی، اتنا جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن پڑھ کے آپ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر آپ نے ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ حاصل کیا قرآن مجید برہان رشید کی وجہ سے۔ یہ آپ کا جو ہے قرآن کے ساتھ آپ کا جو تعلق تھا۔ پھر اس حوالے سے دیکھا جائے
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق آتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خوف خدا کے پیکر نظر آتے تھے، اور یہ بھی جو ہے نا لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب رات کو نماز پڑھتے آپ اتنا روتے اتنا روتے اتنا روتے کہ آس پاس والے جو پڑوسی تھے وہ بھی بیدار ہو جاتے، اور وہ بھی آپ کے خوف خدا کے اس کیفیت کی وجہ سے آپ پر متاثر ہو جاتے کہ اتنے جو ہے نا اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں ڈرنے والی یہ شخصیت ہیں۔ اس انداز کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خوف خدا کے پیکر نظر آتے ہیں۔ اور پھر اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو حضرت سیدنا شریک رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، وہ کہتے ہیں طبیعت کے لحاظ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو مزاج تھا نا، آپ ہمیشہ غور و فکر کرتے دین کے معاملے کے اندر، اور لوگوں سے بڑا ہی تھوڑا مختصر کلام فرماتے، اور زیادہ جس کو عرف عام میں ہم کہتے ہیں فالتو بات لوگوں سے نہ کرتے، زیادہ تر غور و فکر کرنے والے تھے، اور انہوں نے کہا کہ لوگوں سے نہایت ہی مختصر کلام فرماتے، ہر وقت جو ہے نا وہ دین کے معاملے کے اندر سوچ و بچار کرنے والی شخصیت تھیں۔ خارجیوں کا ایک گروہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آیا، آپ مسجد کے اندر تشریف فرما تھے، انہوں نے کہا حضور والا 2 جنازے آئے ہیں، دروازے کے باہر جنازے پڑے ہیں، ان میں سے ایک شرابی ہے، ایک عورت ہے جس نے زنا کروایا، وہ حاملہ ہوئی، بچہ پیدا ہوا، عورت مر گئی، کیا ہم ان کے جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے خارجیوں کا ایک گروپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جب بارگاہ میں آیا، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مسند کو چھوڑتے ہیں، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، جنازے باہر پڑے تھے، آپ نے خارجیوں سے سوال کیا، فرمایا بتاؤ کیا وہ جنازے عیسائیوں کے ہیں؟ وہ چپ ہو جاتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں عیسائی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کیا وہ جو جنازے پڑھے ہیں وہ کیا کہتے ہیں جنازے یہودیوں کے ہیں؟ وہ خاموش ہو جاتے ہیں، چپ ہو جاتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں وہ یہودی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کیا وہ جنازے عیسائیوں کے ہیں؟ وہ چپ ہو جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی عیسائیوں کے جنازے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا وہ جنازے مجوسیوں کے ہیں؟ وہ خاموش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں مجوسیوں کے جنازے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا وہ جنازے بت پرستوں کے ہیں؟ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں وہ بت پرست نہیں تھے۔ امام اعظم نے کہا کہ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ جنازے کن کے ہیں؟ تو انہوں نے کہا حضور والا وہ مسلمانوں کی نماز جنازہ ہیں، کیا ہم ان پر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ خارجیوں کا جو گروپ تھا ان کے ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ جو بندہ گناہ کر لیتا ہے وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے اور ان کا نماز جنازہ نہیں پڑھا جاتا۔ جب یہ بات انہوں نے کہی نا کہ وہ عیسائی نہیں ہے، وہ مجوسی نہیں ہے، وہ یہودی نہیں ہے، وہ بت پرست نہیں ہے، وہ تو جنازے ہیں مسلمانوں کے، تو امام صاحب نے فرمایا اعتراف تم خود کر رہے ہو کہ وہ مسلمان ہے، پھر مجھ سے کون سا سوال پوچھتے ہو؟ مجھ سے کیا پوچھنے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا حضور والا ٹھیک ہو گیا، مسلمان تو ہیں، ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کیا ہم ان پر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ یہ مسئلہ آپ بتا دیں۔ تو وہاں پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، فرمایا میرا ان کے متعلق یہ فیصلہ کرنا کہ کیا وہ مسلمان گناہ کرنے کے بعد جنتی یا دوزخی ہیں یا نہیں ہیں، فرمایا کہ میں اس کا وہ جواب دیتا ہوں جو حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قرآن مقدس کہتا ہے نا، آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے کیا عرض کی تھی کہ یا اللہ تو جس نے میرا ساتھ دیا تو وہ میرا ہے، جس نے میرا ساتھ دیا ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ میرا ہے، اور جس نے میرا کہا نہ مانا تو بے شک بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ تو یہ جو ہے نا بات کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تو آپ نے کہا میرا ان لوگوں کے متعلق یہی گمان ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا جائے تو بصرہ کے بازار کے اندر آپ گئے اور آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا کہ آج مجھ سے جو سوالات آپ نے کرنے ہیں سوالات کرو، میں ان کے جوابات دوں گا۔ کچھ لوگوں نے سوالات کیے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب نہ دیے، آپ کا جو جواب تھا وہ آپ کے ذہن کے اندر حاضر نہیں تھا، نہیں علم تھا۔ تو اس کے بعد کیا کیا؟ آپ اپنے استاذ محترم حضرت سیدنا حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں گئے، 20 سال آپ نے اپنے استاذ مکرم کی خدمت کی،
جہاں سے آپ نے علمی فیض کو حاصل کیا، اور آپ خود فرماتے ہیں میں ہر نماز کے اندر، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں ہر نماز کے اندر اپنے والدین کے لیے، اپنے جمیع اساتذہ کے لیے، اور بالخصوص اپنے استاذی مکرم سیدنا حماد رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا کرتا ہوں۔ اس انداز میں اپنے جمیع اساتذہ اور بالخصوص سیدنا حماد رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین سے آپ نے عقیدت و محبت کا اظہار فرمایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب آئی، میں نے خواب کے اندر کیا دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی قبر منور سے میں نے کیا کیا، سرکار کی قبر انور کو کھود کر میں کچھ ہڈیاں نکال رہا ہوں اور ان ہڈیوں کو صاف کر رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں نے ان ہڈیوں کو صاف کیا، جو ہڈیاں میں نے سرکار کے روضہ انور سے نکالی، تو امام اعظم کہتے ہیں جب میں نے ان ہڈیوں کو صاف کیا نا تو مجھے خوف سا محسوس ہوا، ڈر لگا کہ یہ ہڈیاں میں صاف کر رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ جب صبح جاگ آتی ہے تو کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے میں جب اپنا خواب بیان فرمایا تو انہوں نے کہا کہ امام اعظم تمہیں مبارک ہو، یہ خواب سچ ہے، اور اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی سنت کو زندہ کرو گے۔ سرکار کی سنتوں کو زندہ کیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اس انداز کے ساتھ اللہ جل جلالہ نے آپ کو شان و عظمت اور مقام عطا فرمایا ہے۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اگر تقوی کا یہ عالم دیکھا جائے تو اتنا بلند آپ کا تقوی ہے، آپ کے زمانے کے اندر ایک بکری جو ہے وہ غائب ہو جاتی ہے تو اندازاً جتنا عرصہ وہ بکری زندہ رہی اتنا عرصہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بکری کا گوشت نہ کھایا۔ اتنے بلند مقام پر آپ کا تقوی تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ اور اس حوالے سے اگر مزید دیکھا جائے تو یہ قول بھی نقل جو ہے نظر آتا ہے کہ اگر آدھی زمین کے رہنے والے لوگ ان کی عقلوں کو اکٹھا کیا جائے اور ایک طرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عقل مبارک اور آدھی زمین کے اندر رہنے والے لوگوں کی عقلوں کا اگر موازنہ کیا جائے تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کامل و اکمل عقل مبارک کے ساتھ ان کی عقلوں کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس انداز کے ساتھ اللہ نے آپ کو عقل کامل سے نوازا تھا، عقل سلیم سے نوازا تھا۔ اس انداز میں اللہ تعالی جل جلالہ نے آپ کو ذہانت عطا فرمائی، شان و عظمت عطا فرمائی ہے۔ اور اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو سخاوت کے لحاظ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کیا بہت بڑا مقام اور مرتبہ۔ آپ کی بارگاہ کے اندر جب کچھ لوگ آتے تو آپ کا ایک انداز کیا تھا، آپ اپنی کمائی سے نہ کیا کرتے، مال سے تجارت فرماتے، اپنے جو ہے نا کاروبار وغیرہ کرتے، تجارت کا جو حساب و کتاب ہوتا اپنے مال، حلال مال کی کمائی سے آپ کیا کرتے، کچھ تحائف خریدتے، کپڑے خریدتے، اور آپ ان تحائف کو اپنے علاقے کے مشائخ علماء کرام کی بارگاہ کے اندر تحائف کے طور پر پیش فرمایا کرتے تھے۔ اپنی کمائی سے کپڑے خرید کر مشائخ کی بارگاہ میں دینے والے شخصیت کو دنیا والے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ پھر کہا جاتا ہے کہ آپ کی بارگاہ کے اندر ایک بڑا غریب سا شخص آیا جس کے کپڑے بوسیدہ تھے، کپڑے اچھے نہیں تھے، تو آپ کے آستانے سے جب لوگ جانے لگے تو امام صاحب نے ان کو روک لیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غریب آدمی کو روکا، آپ نے کہا تو بیٹھ جا۔ جب سارے چلے گئے تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا فرمایا، آپ نے فرمایا کہ مصلح اٹھاؤ۔ جب اس شخص نے مصلح اٹھایا تو نیچے سے 1000 درہم نکلا۔ آپ نے 1000 درہم اس شخص کے حوالے کیا، فرمایا تمہارے بوسیدہ کپڑے ہیں، یہ 1000 درہم لے کے جاؤ، اپنے کپڑے اچھے بناؤ۔ اور وہاں پر امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کیا تم تک یہ حدیث نہیں پہنچی کہ اللہ جل جلالہ پسند فرماتا ہے کہ وہ اپنی نعمت کا اثر جو ہے وہ بندے پر دیکھے،
اور آپ نے فرمایا تجھے اپنی حالت بدلنی چاہیے تاکہ تیرا دوست تیری حالت کو دیکھ کے غمگین نہ ہو۔ اللہ کی نعمتیں ہیں تو اس کا اثر تمہارے اوپر نظر آنا چاہیے۔ یہ سخاوت کا عالم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس انداز کے ساتھ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آپ کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ساری شان و عظمت مقام کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کس انداز میں بلند کیا، اگر آپ کی زندگی اور سیرت کو مزید دیکھا جائے تو شاید وقت کافی درکار ہے اس حوالے سے، لیکن چونکہ ہمارے جو دروس کا سلسلہ ہوتا ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے مقررہ ٹائم کے اندر جو بھی شخصیت ہو اس کے زندگی کے چند پہلو پر ہم مختصراً کلام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ بیان کیا یا اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علی اللہ کریم۔ جو درس و بیان دیا گیا جو حضرات اس کو سنیں گے آگے شیئر کریں گے دوسروں تک پہنچائیں گے، یا اللہ تمام کو اجر عظیم عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرما، عمل صالح عطا فرما۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی درجات یا اللہ مزید بلند فرما، آپ کے فیوز و برکات سے یا اللہ ہم سب کو مستفیض فرما، آپ کے نقش قدم پر ہم سب کو اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا اللہ آپ کی درجات مزید بلند فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الصلاۃ والسلام